سیدنا غوث اعظم بغداد میں بیٹھ کے تقریر فرماتے تھے اور مصر والے مصر میں بیٹھ کے سنتے تھے. مائک نہیں تھا، اسپیکر نہیں تھا، ایمپلیفائر نہیں تھا، واقی ٹاکی کوئی اور سسٹم نہیں تھا. روحانیت کا یہ عالم کہ آپ اپنے ممبر پر ہیں اور پوری دنیا سن رہی ہے. لاکھ کا مجمع آواز فرما رہے ہیں تو ہر ایک کو یوں آواز جا رہی ہے جیسے اس کے کان میں بول رہے ہیں. انبیاء کرام یہ شہنشاہ بادشاہ سلطان الاولیاء. اچھا، غوث پاک کا بیان ریلے بھی ہوتا تھا. نہ اس وقت کوئی چینل کی ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی ٹیلی فون کے ذریعے کوئی ریلے کا سسٹم ہوتا تھا، لیکن روحانی سسٹم کے ذریعے غوث پاک کا بیان ریلے ہوتا تھا. اولیاء کرام اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر مریدوں کے ساتھ سنتے، تو کہیں پہاڑ میں غار میں عبادت کر رہے تو وہاں سنتے. پھر ولیات بھی سنتی تھی. 70,000 70,000 کا لکھا ہے. اتنے بڑا اجتماع ہوتا تھا اور مائک سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا ان دنوں، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا. لیکن جو سامنے بیٹھا ہے صاف آواز سن رہا ہے، وہی سب سے آخر میں بیٹھا ہوا بھی صاف آواز سن لیتا تھا. یہ بھی میرے مرشد کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لسنر، یہ کہانی نہیں تو کیا ہے؟ آپ نے دیکھ تو لیا اور سن بھی لیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بیان کرتے تھے اور آخر والا بندہ بھی سنتا تھا، اور اس کو آواز ویسے ہی پہنچتی تھی جیسے کہ پہلے والے بندے کو، یعنی کہ شروع میں بیٹھنے والے بندے کو آواز پہنچ رہی ہے، وہی آخر والے بندے کو اتنی ہی آواز پہنچتی تھی. اور لوگ دوسرے شہروں میں بھی شیخ صاحب کا بیان سنتے تھے. اگر آج ٹیکنالوجی کا دور ہوتا تو میں مان لیتا، لیکن اس وقت ٹیکنالوجی کہاں سے تھی اور یہ کیسے سسٹم بن گیا، یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. صرف بتانے کا مقصد اتنا سا ہے کہ انہوں نے دین کے نام پر کہانی کیسے فٹ کی اور کیا سبب بنایا اور کیا طریقہ بنایا. جناب ماشاءاللہ نورانی صاحب تو پھر ماشاءاللہ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ اس کا نام شیطانی ہونا چاہیے. اور پھر بڑے علامہ صاحب تو بڑے میاں تو پھر بڑے میاں نا، ان سے کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہرحال پھر بھی میں مؤدبانہ عرض کروں گا کہ جناب یہ کہانیاں بنانا چھوڑ دیں، یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑیں اور کوئی دین کی بات بتا دیں. جو صحیح دین ہے نا وہ بتائیں. جب تم وہ بتاؤ گے نا تو یقیناً لوگ ٹھیک بھی ہو جائیں گے اور انہیں فائدہ بھی زیادہ ہوگا اور گمراہی سے بھی بچ جائیں گے، اور آپ بھی جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چل جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.